الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا کوئی شخص حنفیہ مذہب پر ہوتے ہوئے شافعی کے مذہب پر عمل کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آج عصر کی اذان کا وقت حنفی مذہب کے مطابق 4:41 پہ شروع ہو رہا ہے اور شافعی مذہب کے مطابق اس سے پہلے شروع ہو رہا ہے، تو کیا حنفی مذہب کا آدمی حنفیہ کی مسجد میں 4:41 کے بجائے 4:40 پہ اذان دے سکتا ہے؟ کیا وہ اذان معتبر ہوگی؟ دیکھیے گا، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ کوئی ایک حنفی مذہب پر جو ہے نا وہ حنفی مذہب کو فالو کرتا ہے، وہ شافعی مذہب پر عمل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، تو یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ دیکھیے کہ دلائل کی بنیاد پر اگر کوئی شخص مجتہد ہے یا کہ متبحر عالم ہے اور وہ ایک مذہب پر رہتے ہوئے اس کو دوسرے مذہب کا کوئی مسئلہ، کوئی قول دلائل کی بنیاد پر جو ہے وہ قوی لگتا ہے، تو دلائل کی بنیاد پر تو اس کو لے سکتا ہے، لیکن خواہشات کی بنیاد پر نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک انہوں نے مثال دی ہے سوال میں کہ جو ہے نا وہ عصر کی جو نماز کا وقت ہے تو وہ حنفی مذہب کے مطابق جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے گا، جو شافعیہ کا وقت ہے عصر کا، تو یہی وقت جو ہے وہ صاحبین کا بھی ہے، امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہ وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے احناف میں سے بھی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ جو ہے نا وہ ظہر اور عصر کے درمیان مشترک ہے۔ باقی اس حوالے سے میں کسی ویڈیو کلپ میں گفتگو عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ جو حصر شافعی لکھا ہوتا ہے نقشوں میں، تو اس کے مطابق اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے مثلا سفر وغیرہ پہ نکلنا ہے، باقی نماز آگے نماز کا مسئلہ ہوگا، تو وہ نماز جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، عصر کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس میں ویسا کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے اس مثال کے حد تک۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ بکر نے ایک لڑکی سے شادی کی اور بکر کا کسی اور لڑکی سے بھی تعلق تھا۔ جب بکر کی بیوی کو پتہ چلا تو بکر کی بیوی نے بکر کے دوست کو کہا کہ بکر کو کہو اگر اس لڑکی کے ساتھ دوبارہ ملنے گئے بات کی تو میں بکر سے طلاق ہوں۔ تو بکر کے دوست نے بکر کو کہا کہ آپ کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ اس لڑکی کو دوبارہ ملنے اور اس سے رابطہ اور بات چیت کرنے تو میں اس پر طلاق ہوں، اور یہ سب قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہو۔ تو آگے سے بکر نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا۔ پھر ایک دن بکر کا جس لڑکی کے ساتھ تعلق تھا اس کے شوہر نے کال کی کہ فلاں جگہ آ جاؤ، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو بکر چلا گیا۔ جب ادھر گیا تو اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی جس کے ساتھ بکر کا تعلق تھا، تو بکر نے اس کے ساتھ بات تو نہیں کی، صرف دیکھا ہے۔ تو کیا بکر کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی ہے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دے، جزاک اللہ۔ دیکھیے گا، یہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں تو طلاق واقع نہیں ہوئی، طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ صرف بیوی نے کہا کسی اور سے کہلوایا کہ اس کو کہا اگر اس کی بات کی تو میں اس پر طلاق ہوں، اس طرح بھی طلاق نہیں ہوتی۔ بیوی کہنے سے کہ بیوی کہہ دے کہ میں اس پر طلاق ہوں، تو نے یہ کیا تو میں تجھ پر طلاق ہوں، اس طرح طلاق جو ہے نا وہ واقع نہیں ہوتی۔ اور شوہر نے بھی صرف اتنا کہا ہے، وعدہ کیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ چاہے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا ہو چاہے اس کے علاوہ ہو، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا ہو پھر تو قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، اور قسم کو توڑتا ہے، لیکن اس سے پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ طلاق تب واقع ہوتی ہے جب شوہر اس کو معلق کر دے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ اس نے ایسا کیا تو مجھے طلاق ہے میری طرف سے جو ہے نا، یا اس کو میری طرف سے طلاق ہے، تو یہ نہیں ہوتی۔ الطلاق جو ہے نا، الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق جو ہے نا وہ اس کا اختیار شوہر کے پاس ہے اور شوہر ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک آدمی کی دوسری پر قرض ہے لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے, قرض کا وقت بھی پورا ہے, قرض خواہ اس کے پیچھے اس کے شہر کئی بار گیا ہے, یعنی اس کے پیچھے کرایہ بھی خرچ کیا اوپر, تو کیا یہ آدمی اس سے قرض کے پیسوں کے علاوہ اس سے کرایہ وغیرہ خرچے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ. دیکھیں قرض کی وصولی کے لیے جو وہ گیا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ مطالبہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا اوپر کرایہ وغیرہ کا. البتہ یہ ہے کہ اگر جس پر قرض ہے اس نے کہا ہو کہ آپ آ جائیں اور جو کرایہ وہ میں آپ کو دے دوں گا, پھر تو وہ مطالبہ کر سکتے. اصل تو ذمہ داری یہ ہے کہ جس پر قرض ہے وہ پہنچا دے وہاں تک, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نہیں پہنچاتا اور ایسے کوئی بات بھی نہیں ہوئی, قرض خواہ خود چلا جاتا ہے تو وہ کرائے کا مطالبہ نہیں کر سکتا. البتہ اگر پہلے سے طے ہوا ہو تو پھر مطالبہ کیا جا سکتا ہے. میجر بلال صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک صاحب نے جعلی نوٹ دکاندار کو دیا, اس کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے بھی آگے چلا دیا. اب جس بندے نے وہ نوٹ دکاندار کو دیا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا, یہ نوٹ دکاندار کو دیا, دکاندار کو پتہ نہیں چلا, اس نے آگے چلا لیا, اس کو بھی پتہ نہیں چلا, اس نے آگے چلا دیا. ابھی چل رہا ہے لیکن ایک جگہ پر اس نے رکنا ہے. ایسے تو نہیں چل سکتا ایک جگہ پہ رکے گا, کسی کو پتہ چلے گا تو رک جائے گا, آگے نہیں چل سکے گا. تو اب ظاہر ہے کہ جس نے ایسا کیا ہے اس نے غلط کام کیا ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو درست نہیں ہوا. اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے, اگر غلطی سے کیا ہے تو توبہ استغفار کر لے. لیکن اب اس کا حکم یہ ہے کہ اب یہ جس نے نوٹ جعلی پہلے دیا ہے دکاندار کو, اس کو چاہیے اب اگر تو مالک کا پتہ چل جائے کہ کہاں پر وہ رکا ہے تو اس تک پہنچا دے, یا اگر وہ مر گیا تو اس کے وارث ان تک پہنچا دے. لیکن اگر کسی کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس کا وہ نقصان ہوا ہے, کہاں پر رکا ہے, تو پھر اس صورت میں یہ شخص اس طرح جو ہے نا وہ ایک نوٹ جو جتنے کا 1000 وغیرہ کا جتنے کا نوٹ تھا وہ صدقہ کر دے اس شخص کی طرف سے کہ جس کا یہ نقصان ہوا ہے, اس کو ثواب مل جائے. تو انشاءاللہ اس کو ثواب مل جائے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو معاف کر دیں گے اس فیل. باقی ساتھ توبہ استغفار بھی کرتے رہیں. پرتگال سے ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو فون کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا میرا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی لینا دینا نہیں, کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ دیکھیے گا, یہ بات کہنا کہ میرا جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ طلاق کنایات میں سے, یہ الفاظ طلاق کنایات میں سے نہیں ہے. طلاق کنایات سے طلاق واقع, الفاظ کنایات سے طلاق واقع ہوتی ہے, وہ بھی تب جب کہ طلاق کی نیت کی ہو. تو یہ جو اس نے بات کی ہے, ایک تو الفاظ کنایات میں سے نہیں ہے, اور دوسرا جو اس نے کہا کہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے, طلاق کی نیت سے بھی نہیں کہے, لہذا اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.